یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس کا نام صرف تاریخی کتابوں میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی زندہ ہے۔ ایک ایسا حکمران جو مسجد کے صحن میں سجدہ کرتا تھا اور جس کا تخت قرآن کی تلاوت سے روشن ہوتا تھا۔ نام تھا اورنگزیب عالمگیر۔ شروعات حکومت۔ نیریٹر: سوچ ہوتے میں جب شاہ جہان بیمار ہوا تو اس کے بیچوں بیچ چاروں بیٹیوں میں تاج کے لیے جنگ شروع ہو گئی۔ دارا شکو، شوجا، مراد، لیکن جو سب سے زیادہ صبر، عقل اور تقوی کا ثبوت بنا وہ تھا اورنگزیب۔ نعرہ تھا اللہ اکبر اور ارادہ تھا ہندوستان کو پھر سے دین کی روشنی میں لایا جائے۔ صوفی سوچ اور دینی لگاؤ۔ نریٹر: اورنگزیب صرف ایک فوجدار یا سلطان نہیں تھا، وہ ایک عالم بھی تھا۔ انہوں نے قرآن حافظ بن کر یاد کیا تھا۔ ہر رات تہجد میں رو رو کر اللہ سے دعا کرتا تھا، یا اللہ، اس دولت کا حساب نہ لینا اگر میں انصاف نہ کر پاؤں۔ صوفی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا اور دنیا کے فانی جوش و خروش سے فقط ایک چیز مانگتا: آخرت کی کامیابی، حکومت کا انصاف۔ نریٹر: اورنگزیب کے حکومت کا دور وہ تھا جہاں غریب کی چیخ سلطان تک پہنچتی تھی۔ وہ کبھی خزانے کا پیسہ اپنے لیے نہ لیتا، اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھتا اور اس کی کمائی سے اپنے خرچے اٹھاتا۔ تاج محل کے بنانے کے بعد جب دولت بکھر گئی تو اس نے کہا، مجھے قبر میں تاج محل نہیں چاہیے، مجھے اللہ کا وجہ چاہیے۔ دینی قانون اور جہاد۔ نیریٹر: اورنگزیب نے ہندوستان میں شرعی قانون لاگو کیا، جزیہ ٹیکس دوبارہ لایا گیا تاکہ مسلمانوں کی شناخت قائم رہے، مگر دنیا نے اس سے قاتل، فنیٹک اور انٹالرنٹ کہہ کر یاد کیا۔ کیا انصاف یہی ہے؟ جو دین کا محافظ ہو اس سے داغ لگا دیا جائے۔ وصال کا وقت۔ نیریٹر: سلو ایموشنل ٹون۔ 3 مارچ 1707 ایک صوفی دل رکھنے والا بادشاہ اپنی سجادگی زندگی کے بعد خاک میں چلا گیا۔ نہ قیمتی قبر، نہ سونا چاندی، نہ دھوم دھام، صرف ایک کفن اور ایک دعا: اللہم اغفر لی ورحمنی۔ وصیت میں لکھوا گیا، میری دفن کی جگہ صدی ہو اور کفن میری ہاتھ کی لکھی قرآنی آیاتوں سے خریدا جایا۔ جذباتی اینڈ۔ نیریٹر: اورنگزیب گیا نہیں، وہ زندہ ہے ہر اس دل میں جو دین سے وفا کرتا ہے۔ زمانہ کہہ رہا ہے وہ ایک ظالم تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے وہ اللہ کا بندہ تھا۔